آج کل کا دور ایسا ہے، کسی بھی شریف بندے یا انسان جس میں تھوڑی سی چالاکی نہ ہو، اسے کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر آپ اچھا بنتے رہیں گے تو اس اچھا بننے کے سفر میں خود کی ذات کو گم کر بیٹھیں گے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہوم میکر حافظہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ یہاں میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور یہاں اسی اسٹینڈ پہ کچھ کپڑے بکھرے ہوئے تھے جن کو سمیٹنا تھا، اور ان کو سمیٹ لیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ اسٹری اسٹینڈ ایسی جگہ ہے نا، یہاں پہ کسی بھی ٹائم ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، کچھ بھی آئرن کرنا پڑ سکتا ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ نیٹ کلین رہے۔ اور آج کے ویلاگ میں یہاں پہ ہم کچن میں نے کچھ شیٹس بچھانی ہیں جو میں نے لی ہیں ان کی کچن کی کیبنٹ میں، ڈرا میں، تاکہ وہ ایزیلی کلین اور کلین لگے۔ تو یہاں پہ یہ شیٹ میں نے لی ہے جو اسٹیکرز والی ہے، یہ بہت ایزیلی آپ کو $1 شاپس بھی مل جاتی ہے۔ میں نے یہ کے مارٹ سے لی ہے اور ایزیلی یہاں پہ سیٹنگ کروں گی۔ آتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ اس اچھے بننے کے سفر میں ہم خود کی ذات کو کہیں گم کر بیٹھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اچھا بنے ہی نہ، اچھا بنے لیکن ایک حد تک، کیونکہ آپ بھی ایک بیٹی ہیں، ماں ہیں، بہو ہیں، نند ہیں، ان سب کردار کو آپ نبھا رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے ان سب رشتوں کے لیے ایک حد مقرر کرنی ہے۔ اس اچھا بننے کے سفر میں نہ کوئی آپ پر حکومت نہ کرنے لگ جائے۔ اس کے ساتھ اہم بات بتا دوں کہ اگر آپ ایک ماں ہیں تو اپنے بچوں کو آپ نے خود اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اپنے بچوں کی ڈور جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں تھمانی۔ اگر آپ ایسا کریں گی تو عمر بھر پچھتائیں گی، کیونکہ یہ بچے آپ نے پیدا کیے ہیں اور آپ ہی ان پر پورا حق رکھتی ہیں۔ ان کی اچھی تربیت کریں۔ جو آپ تربیت کر سکتی ہیں وہ اور کوئی نہیں کر سکتا، چاہے وہ آپ کی بہن ہو یا دیورانی ہو۔ کسی چیز پر آپ نے اتنا کسی کو ٹرسٹ نہیں کرنا۔ کسی کو اتنا اختیار مت دیں کہ وہ آپ کے بچوں کے اوپر حکومت کریں۔ کل کو جو آپ کے بچے ہیں جب بڑے ہو جائیں اور آپ کی بات نہ سنیں، اور پھر یہ آپ کے لیے ہی مشکل ہوگی۔ اس طرح ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم بہت چلتا ہے، جہاں پہ نند بھی ہوتی ہے، ساس بھی، بہو بھی، اس کے علاوہ دیورانی جٹھانیاں سب اکٹھے رہتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں بہت سے کام ہوتے ہیں، تو اس میں بھی بہت سی پرابلمز آ جاتی ہیں۔ پرابلمز کہاں آتی ہیں کہ آپ اچھا بن رہی ہیں، تو اچھا بننے کے سفر میں نا، اگر آپ اچھا بن رہی ہیں تو دوسرے آپ سے اس چیز پہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ سب کام آپ کے ذمہ لگا دیے جاتے ہیں، یا پھر کچھ زیادہ کام آپ کے ذمہ لگا دیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اچھا اس بننے کے سفر میں آپ ایک اچھی بہو ہونے کے ساتھ ساتھ نا، آپ ایک اچھی ماں بھی ہیں، آپ کی اپنی بھی زندگی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو خود کے لیے بولنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے بولنا چاہیے، اپنے لیے بولنا چاہیے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ اپنے اس پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑائی کریں یا کچھ کریں۔ اس کے لیے آپ بس اپنے کام ڈیوائڈ کروا لیں، تاکہ آپ کی زندگی بھی آسان ہو اور دوسروں کی بھی۔ اسی طرح میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہماری فیملی میں ہی ایک کزن کی میں آپ کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ وہ بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ فیملی کا یہ تھا کہ وہاں پہ بھی دیورانی جٹھانی اکٹھے رہتی تھیں، اور جو جٹھانی تھی وہ بالکل سادہ طبیعت کی تھیں، بولنا زیادہ پسند نہیں کرتی تھی، بہت سمپل طبیعت کی وجہ سے وہ کسی کام پہ بھی جواب نہیں دیتی تھی اور اپنے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ اور جٹھانی جو تھی وہ ان میں کافی چلاکی تھی۔ اس چلاکی کا انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا کہ جو کام کا دل کرتا تھا وہ کر لیتی تھی، جس چیز کا دل نہیں کرتا تھا وہ نہیں کرتی تھی۔ تو اس طرح وہ اپنی ہیبٹ کو اسی طرح انہوں نے قائم رکھا، اور یہاں تک کہ بڑی جٹھانی کے بچوں کو بھی استعمال کیا، ان کو اپنے کنٹرول، چھوٹے بچے تھے اس کا خیال رکھنا، پیار کرنا، اور بس بچے تو بس پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، اور اس طرح کر کے نا اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ اور وہ بچے کچھ اس حد تک اپنے کنٹرول میں کر لیے کہ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، تو اب وہ اپنی جو دیورانی ان کی ہیں، یعنی کہ اپنی چچی کی زیادہ بات سنتے ہیں، اس کو اس حد تک کنٹرول کر لیا کہ وہ اپنی مدر کے بھی خلاف ہیں۔ تو خدارا ایسی چیزوں سے بچیں، اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ آپ اتنے سمپل اور سیدھے خود کو بنائیں کہ آپ اچھے بنتے جائیں گے، تو آپ اگر لاسٹ میں بھی آپ سمجھیں گے تو آپ کو اس اچھے پن کا انعام ملے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی آپ نے کام کیا ہے، جتنی بھی آپ نے محنت کی ہے، وہ ساری رائگا جاتی ہے، اس پہ آپ کو کسی نے انعام نہیں دینا۔ سب سے پہلے آپ کے بچے ہیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کی تربیت خود کریں کہ بچے آپ کی بات مانیں، نہ کہ دوسروں کو اہمیت دینے لگ جائیں۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے اپنے بچوں کے بارے میں۔
अच्छा बनने के सफर में आप अपनी सारी जिंदगी भी लगा लेते हैं तो आपको इसका कोई भी फल हासिल नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि हम सारा टाइम अच्छा बनते रहते हैं, लेकिन आखिर में फिर हमारी कोई ना कोई बुराई, हमारा कोई ना कोई ऐब हमें दिखा दिया जाता है। तो इसलिए इस अच्छा बनने के सफर में ना एक हद जरूर मुकर, अच्छा बने लेकिन एक हद तक। अच्छे बनने के सफर में ना हम खुद को इग्नोर करते जाते हैं। अगर हम अच्छे ही बनते रहेंगे, इसी तरह सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेंगे, तो फिर हम अपना ख्याल कब रखेंगे, अपने बच्चों का ख्याल कब रखेंगे, अपने हस्बैंड को कम कैसे टाइम देंगे। इन सब चीजों में ना खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो हम ये कैसे रख पाएंगे, इसलिए हमें अपनी हद मुकर्रर करनी बहुत जरूरी है। इसी तरह मैं आपको एक बड़ी बहू की मिसाल देती हूँ कि जब बड़ी बहू की शादी होती है, वो घर आती है, तो उसके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जब वो आती है, सब उससे जाहिर है उम्मीदें लगा के बैठे, ये बड़ी बहू आई है तो इसने सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। तो जाहिर है बड़ी बहू भी, उसको पता होता है कि मेरे ऊपर ये सारी जिम्मेदारियां, वो भी अपनी पूरी करने की कोशिश करती है। लेकिन फिर उसके बाद जब छोटी बहू आने वाली होती है तो बड़ी बहू को थोड़ा सा सुकून होता है कि जी अब मेरी लाइफ में थोड़ा चेंज आएगा, थोड़ा सुकून होगा, मेरे काम डिवाइड हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं होता, ना ही वो कोई काम आके करती हैं, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती हैं, और बाकी सब भी उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डालते। क्योंकि सबको पता है ना कि बड़ी बहू जो है वो सब काम इंजाम दे रही है शुरू से, उसी ने सब कुछ करना है, सब चीज उसी के ऊपर होती है। और जो छोटी आती है वो फिर अपने ही काम अंजाम देती है, बाकी काम बड़ी बहू ने अंजाम देने हैं। फिर ये भी नहीं होता कि अगर बड़ी बहू सारे काम अंजाम दे रही है तो उसकी बहुत वैल्यू हो, नहीं, बहुएं सब बराबर होती हैं ना, तो उनको सबको बराबर रखा जाता है। आप जितने भी काम कर लेंगी तो आपको कभी भी वो इनाम का टिक्का नहीं मिलेगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप बहुत काम करती हैं, आप हमारे घर को बहुत संभाल रही हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आपने स्टार्ट से ही जब आना है, अपने काम को डिवाइड कर लेना है। अगर आप ज्यादा काम कर रही हैं तो आपने अपने काम बराबर करवाने हैं। इसके लिए आपने ये नहीं है कि लड़ना है या लड़ाई करनी है, बल्कि बस आपने एक मुनासिब सी बात करनी है, अपने हक में बोलना है। और अपने हक में बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं बोलेंगी तो हर इंसान आपसे फायदा उठाएगा, और फिर आप अपने आप को खुद ही, और दूसरे भी हैबिचुअल हो जाएंगे। कोई भी आएगा, आपको कोई भी बात सुना के चला जाएगा, और आप भी इस चीज के आदी होंगे। जाहिर है कि जब आप बोलेंगे नहीं, दूसरों को शरीफ बन के दिखाएंगे कि नहीं, कोई मुझे क्या कहेगा, मैं शरीफ ही बन के दिखाता हूँ, तो बस इसी चक्कर में कोई आपको कोई भी बात कह देगा और आपको भी उस चीज की आदत हो जाएगी। तो बस कोशिश करें कि अपने लिए बोलना सीखें, अपने को आपको ना इतना सीधा नहीं बनाना कि कोई भी हमसे फायदा उठाए, हमारे ऊपर हुकूमत करे, हमारे बच्चों पे हुकूमत करे। तो यहाँ पे बस इस वीडियो में भी मेरा यही आप लोगों के लिए मैसेज है कि खुद को इतना कमजोर मत बनाएं कि दूसरे आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर हुकूमत करें। खुद के लिए बोलना सीखें, खुद के लिए बात करना सीखें, ये आपका हक है। होपफुली कि आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा हो गया। इसके साथ ही आप अगर मेरे चैनल पे न्यू आए हैं ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अच्छे से कमेंट्स करके बताएं कि इस टॉपिक के बारे में आपका क्या ख्याल है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।